بیرونی قوتوں کو. ان کو مولوی مسجد میں اچھا لگتا ہے, ان کو مولوی مدرسے میں اچھا لگتا ہے, پارلیمنٹ میں اچھا نہیں لگتا. پارلیمنٹ میں ان کو ایک ذہنی شرابی آدمی چاہیے. آپ علماء سے بڑا طاقتور کون ہے جی؟ ہر عالم دین 7ویں دن جمعے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے. ٹرمپ کے چاچو کا بیٹا ہے, اس طرح تو نہیں ہے کہ اس نے رشتہ داری ہے تو انہیں باہر ہے اس کے ساتھ. اسرائیل اس کا پوتر نہیں, اس کا پتر ہے, اور یہ بھی ناجائز ہے. اگر آپ 10-20 محمد ہو جائیں تو یہ پاکستان کو ہلاک نہیں رکھتے ہیں. بالکل. کیمرے سے ارشاد بٹی صاحب کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. انہوں نے مولانا طاہر جمیل صاحب کو بلایا ساری کے لیے. 2 نام میں دے دیتا ہوں آپ کو. گاڑیوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا ورک شاپ کے باہر, ہمارے ہاں چھوٹی بڑی گاڑیوں کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. وہاں سے تسلی بخش جواب ملے گا. پھر بھی اگر تسلی نہیں ہوئی تو ہمارے بزرگوں سے ان کا رابطہ ہو جائے تو میرے خیال سے انشاءاللہ ارشاد بھی رہے گا اور بٹی بھی باٹا ہو جائے گا. عالم کی موت, عالم کی موت. اور جملہ فل ان دی بلینکس, خالی جگہ پر کریں. وہ کوئی تو پر کرے گا, پھر کوئی اور باتیں لا کوئی رہے گا. اس کرسی پہ عالمی قوت چاہتی کہ ملا اور مسٹر کی ایسی لڑائی کرائی جائے کہ علماء کو اٹھا کر اسمبلیوں سے باہر پھینک دیا جائے. اپنا پرویز رشید صاحب نے کہا جی مدارس دہشت گردی کا میرے خیال سے جب اسلامی صاحب کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہتر وکیل کو خود ملنے کے لیے جب مدارس کا معاملہ کم از کم انگلی کٹا کر شہیدوں کے صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن جب فلسطین کی بات آتی تو مولانا کو ہم مغموم دیکھ لیں, غمزدہ دیکھ لیں. علماء سے ریاست سیکورٹی واپس لینا یہ شاید ہماری کل میں آنے والی ریاست اور حکومت کا کام ہے ہر شہری کو جان اور مال کی تحفظ فراہم کرنا. تو آج اگر میں اور آپ اگر گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں تو ہماری سرحدوں پہ ایک دلیر فوج موجود ہے. پورے عالم اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہ مرکز ہے, کیونکہ ایٹمی قوت ہے پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا قومی لیول کے جو چینل ہے, نیشنل چینل, اس پہ تو علماء کو بالکل بلیک لسٹ کیا گیا ہے نا. میرا نام حذیفہ عثمان ہے اور اس وقت میرے ساتھ ضلع ہری پور کی مشہور و معروف شخصیت مولانا ہدایت اللہ صاحب موجود ہیں, جو کہ ضلع ہری پور کے ایک نامور خطیب اور اپنے خطابت کے لحاظ سے معروف ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حضرت سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ. آج کل جو موجودہ مطلب کہ تقریباً 1 مہینے سے یا رمضان سے مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے, اسی طرح یہ شہادتوں کا سلسلہ روکا نہیں, چلتا رہا مسلسل. بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا, کوئٹہ میں ایک معروف عالم دین کو شہید کیا, پچھلے دنوں کراچی میں, یہ ہمارے ہزارہ میں پچھلے دنوں مفتی رحمت اللہ صاحب پر ہوا لیکن ناکام رہے وہ. تو ان سب کے پس منظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دشمن قوتیں باطل کیا چاہتا ہے؟ علماء سے آخر کیوں اتنا وہ ہو چکا ہے کہ اب چن چن جگہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے مدارس پوائنٹ اس چینل کا اور آپ کی انتظامیہ مینجمنٹ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو ٹارگٹ کیا گیا, اور یقیناً جو صورتحال ہے سیکورٹی کے حوالے سے ملک کی بڑی مخدوش صورتحال ہے. لائن آرڈر کی سچویشن بڑی پیچیدہ ہے اور علماء کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں جی کہ علماء ربانی کا شہید ہونا, حق کے راستے کا جو بھی رائی اور مسافر ہوگا شہادت اس کی منزل ہے. لیکن یہ بات تو ایک انڈرسٹوڈ اور طے شدہ ہے کہ اب لیک کیوں ہے. ریاست اور حکومت کا کام ہے ہر شہری کو جان اور مال کی تحفظ فراہم کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ریاست اس کی ذمہ دار ہے وہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی ہیں. میں بلا کسی مبالغے کے یہ بات اور بغیر کسی تعمل کے یہ بات بڑی تسلی کے ساتھ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہمارے اس ملک میں جتنی دینی تحریکیں اور دینی قوتیں, ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا, ایک صفحے پہ ہمیں آنا ہوگا, اور اس کے لیے جو نجات دہندہ قسم کی لیڈرشپ ہے وہ قائد ملت اسلامیہ, قائد حریت مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت ہے. ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں اختلاف کرنا, لیکن سیاسی طور پہ اور لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ملک کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں جو سافٹ امیج ہے اس وقت اگر کسی شخصیت کا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. نہ ان کے ٹکر کا کوئی سیاستدان ہے ملک میں, نہ اس سے پہلے تھا, لیکن اب تو یہ حقیقت میڈیا ہے, کیمرہ, اس کی ذریعے چیزیں واضح ہو رہی ہیں. علماء کی شہادتوں کے پیچھے تو عالمی قوتیں ڈرتے ہیں, اور ان عالمی قوتوں کو گزشتہ 30 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب گائے بگائے اپنے پریس کانفرنسوں میں, اپنے جلسوں میں, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر اور ایوان بالا, ایوان زیری میں مکمل طور پہ ایکسپوز کر چکے ہیں ان تمام عالمی قوتوں کو
اور پاکستان ان کو اٹکتا اس لیے کہ یہ ایک عالمی پورے عالم اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ مرکز ہے، کیونکہ ایٹمی قوت ہے پاکستان. تو پاکستان کی قومی سلامتی اداروں کے خلاف اور پاکستان کے علماء کو، بالخصوص علماء کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد صرف یہ کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو، پاکستان کا جو سیاسی، معاشی اور اکنامکلی یہ ڈیریل ہو. اور جب اللہ نہ کرے ایسی پوزیشن بنے گی تو لامحالہ بینوری قوت ہے جو وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گی. میں علماء سے اور دینی تحریکوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے، ہمیں ایک پیج پہ آنا ہے، ہم نے اپنے سیاسی قبلہ درست کرنا ہے، اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر ایک پیج کے اوپر آ کر آج اگر ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، دینی اقدار کے جو ہے نا وہ سربلندی کے لیے ہمیں ایک پیج کے اوپر نہ آئے تو اسی طریقے سے ہمیں اکیلا اکیلا کر کے مارا جائے گا. آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ سیاست کی آڑ میں شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہو؟ نہیں، سیاست کے آڑ میں تو دیکھیں جو عالم دین سیاسی ہوگا اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ تو قادیانیت کے عزائم ہے اور بیرونی قوتوں کو، ان کو مولوی مسجد میں اچھا لگتا ہے، ان کو مولوی مدرسے میں اچھا لگتا ہے، پارلیمنٹ میں اچھا نہیں لگتا. پارلیمنٹ میں ان کو ایک ظالم شرابی آدمی چاہیے، ٹھیک ہے، جو ان کے عالمی قوتوں کے مفادات یہاں پہ پورے کرے، ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے جب ایک دیندار آدمی کو تو پاکستان کی سالمیت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وجہ یہ کہ علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا تھا. حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرات کون تھے؟ یہ علماء ہی تھے. اور انہوں نے علماء نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مل کر ایک پاکستان بنایا ہے. تو عالمی قوتیں چاہتی کہ ملا اور مسٹر کی ایسی لڑائی کرائی جائے کہ علماء کو اٹھا کر اسمبلیوں سے باہر پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے میدان خالی ہو. اپنے من گٹن جو ہے اپنے من پسند قانون سازی کرائی جائے، من پسند فیصلے کرائے جائے. ٹرانسجینڈر کا آپ دیکھ لیں، 1973 کے آئین کے اوپر عالمی قوتوں کی یلغار آپ دیکھ لیں. یہ ساری صورتحال جو کریٹ کی گئی ہے، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس ملک کے اندر عالمی قوتیں ایک کھیل کھیلنا چاہتی، عوام کو فوج کے خلاف لڑا رہی ہے، وہ بھی سیاسی آڑ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ عوام کو فوج کے افواج پاکستان کے خلاف کر دیں گے، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا جو شام کے حالات تھے، جو لبنان اور یمن کے حالات تھے. تو آج اگر میں اور آپ اگر گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں تو ہماری سرحدوں پہ ایک دلیر فوج موجود ہے، اور اگر میرا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے تو ہمارے ایمان کے بارڈر پہ یہ علماء حق موجود ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. اب یہ کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ جو علماء ہمیں دیکھ رہے ہیں، مطلب جن کو کسی کو اپنے اگلے قدم کا نہیں پتا کہ شاید مجھے کب کہاں کیسے نشانہ بنایا جا سکتا، مار دیا جاؤں میں، جی، تو ان کو اپنے تحفظ کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں موت تو اللہ نے جہاں لکھی ہے، شہادت جس طرح بھی وہ تو آئے گی، لیکن اپنا جتنا اس کا دائرہ کار اس میں رہ کو اپنی تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے اپنے تحفظ کے لیے تو جہاں ہمارے بزرگ حضرات وظائف بتاتے ہیں ان پہ بھی عمل ضروری ہے، لیکن کچھ کام ہمارے اپنے ہاتھوں سے کرنے کے کہ ہم اپنے متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ ہمارا اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمارے جو علماء نامور ہیں، جن کا آنا جانا ہے، سفر ہے جن کے، ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے. اور میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک عالم دین 8 سالوں میں جا کے عالم بنتا ہے، اس پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، اور جیسے کالج یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ پہ ایک پروفیسر پہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ایک عالم دین پہ پیسہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک عالم کا مر جانا پورے عالم کا مر جانا ہے. تو میں عوام سے جو مساجد کے مدارس کے مقصد تعاون کرتے ہیں جامع معلوم لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے علماء کی حفاظت کے لیے وہ خود اقدامات کریں، لائسنس یافتہ قسم کی سیکورٹی اپنی رکھیں، اور متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے نا وہ نمٹا جا سکے اور اپنے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. عالم کی موت عالم کی موت. تو علماء سے ریاست سیکورٹی واپس لینا یہ شاید ہماری عقل میں آنے والی، یہ میرے خیال سے میں نے بھی سنا ہے، کراچی میں آگے پیچھے 2-4 علماء سے سوشل میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلا ہے. تو اگر یہ بات واقعی ہے کہ وہاں کے متعلقہ ذمہ دار افسران نے علماء سے جو گورنمنٹ کی سیکورٹی تھی وہ واپس لے لی تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کا جواب تو وہ متعلقہ افسر ہی دے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے سیکورٹی واپس کیوں لیے، پہلے دی کیوں تھی، اب لی کیوں ہے. ٹھیک ہے، دیتے ہی نہ، پہلے آپ دیتے ہی نہ، علماء کو آپ نے عادی کر دیا کہ بھائی پولیس کی اسکواڈ ہے تو ٹھیک ہے. پھر علماء اپنے گن مین لوگ رکھتے ہیں، اپنے ڈیرے پہ لوگ گن مین رکھتے ہیں، اپنے پلازے پہ لوگ رکھتے ہیں، اپنے پیٹرول پمپ پہ لوگ گن مین رکھتے ہیں. تو ایک عالم دین انسان کی جان سب سے قیمتی ہے. پھر آپ عالم دین کو کہیں بھائی اللہ خیر سے آپ اپنی سیکورٹی کا بندوبست کریں، ان کو آپ ویپن کی لائسنس کی اجازت دیں تاکہ وہ 2-4 اپنے گارڈ اور گن مین رکھیں اور اپنی حفاظت کر سکیں.
تو وہ جو جن افسران نے سیکورٹی واپس لیے, جن کے اوپر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے سیکورٹی لیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام علماء سے کہ وہ اس کے اوپر اپنا ہر قسم کا پروٹیسٹ احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں, اور ان افسران کو روبروئی میڈیا کے اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے سیکورٹی واپس لی اور کیوں لیے. اگر آپ لوگ سیکورٹی نہیں دیں گے تو پھر شہریوں کے تحفظ, ان کی جان و مال کی حفاظت کون کرے گا؟ جی بالکل, آپ نے فرمایا کہ صرف ایک دو کی وجہ سے ہم پورے اس کو نہیں غلط کہہ سکتے, ایک دو نے صرف کچھ ایسا ہو بالکل ایسے. تو تقریباً ایک ماہ سے یا جب سے رمضان شروع ہوئے تو فلسطین کے حالات بہت پیچیدہ, پہلے سے زیادہ, پہلے جنگ بندی کا اعلان بھی ہوا تھا کچھ ہفتوں کے لیے, لیکن اب اس سے زیادہ بڑھ کر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. رمضان کو انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک وہ ہدف بنا لیا کہ رمضان میں ہم نے اس کو اتنا وہ کرنا ہے. اب ہماری جو سمجھ میں آنے والی بات ہے, یہ نیتن یاہو ٹرمپ کے چاچو کا بیٹا ہے, اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کی رشتہ داری ہے تو انہیں باہر ہے اس کے ساتھ, انڈیا اس کے لیے اسلحہ ادھر بھیج رہے ہیں, اس کی بھی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ کیوں؟ اب امریکہ میں شاید ایک کوئی صدر ہے, یہ وہ یہودی ہے, اس ایجنڈے کے تحت وہ اپنا اتنا اسلحہ سب کچھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے اتنے 57 اسلامی ملک ہیں, تو ان کو نہیں چاہیے کہ اس سے ایک آواز بھی بلند کرنے کسی حکمران طرف سے بہت کم کی ہمیں نظر آیا ہوتا ہے, زیادہ تر عوام کی طرف سے جو احتجاج ہوئے تو وہی فلسطینیوں کے حق میں. فلسطینیوں کے حق میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پوری دنیا میں اس وقت اگر فلسطینیوں کا کوئی ایمبیسڈر ہے, سفیر اور وکیل ہے, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت ہے. انہوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک, خیبر تک انہوں نے طوفان الاقصی کے نام سے بڑی بڑی ریلیاں نکالی, جلسے کیے, آواز انہوں نے اٹھائی. یہ ڈیبیٹ کا دور ہے, بات چیت کا دور ہے, کیمرے کے ذریعے آپ اپنی آواز پہنچاتے ہیں, اپنی بات ریکارڈ کراتے ہیں. اس وقت سب سے بڑی جنگ دماغی جنگ ہے اور اس کیمرے اور قلم کی جنگ ہے, اور وہ مولانا صاحب نے بہترین طریقے سے ان کا مقدمہ لڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ نے اسلامی ممالک کا ذکر کیا, ان کو بھی دینی غیرت اور اہمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, اگر یہ میں نہیں کہوں گا تو خیانت ہوگی, انہوں نے اقوام متحدہ میں جو ہے نا وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کا اور ان کی جو تقریر تھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے. وہاں پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرا دیا, اٹھ کے باہر چلے گئے. لیکن ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے تئیں جو انہوں نے بہتر سمجھا وہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل فقط بائیکاٹ نہیں ہے. اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو ہائی الرٹ کیا جائے, اس پہ پارلیمنٹ سیشن بلائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہترین کوئی آدمی نہیں اس کو لیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں اس دن مولانا صاحب کے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا, تو صافی نے ان سے پوچھا جی کہ آپ نے کبھی مولانا کو غمگین دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی الیکشن ہمیں ہروایا جا رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں الیکشن آ رہے, وہ پریشان نہیں ہوتے, لیکن جب فلسطین کی بات آتی تو مولانا کو ہم مغموم دیکھتے ہیں, غمزدہ دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ ایک عالم دین ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا, ان کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اس حوالے سے. ایک چیز حکمرانوں کی کرنے کی اور ایک عوام کی ہے. عوام کیا کرے, جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے, آپ کے اس کیمرے کے وساطت سے, مدارس پوائنٹ چینل کے وساطت سے, میں لوگوں سے اس کے بیاف پہ دستبستہ گزارش کروں گا عوام پاکستان سے اور عالمان اسلام سے کہ بھئی آپ لوگ بھرپور طریقے سے ان کی تمام پروڈکٹس کا جو ہے بائیکاٹ کریں, اور اس بائیکاٹ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کم از کم انگلی کٹا کر شہیدوں کے صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اور حکمرانوں کے لیے کہ سیشن بلایا جائے پارلیمنٹ کا, ایوان بالا, ایوان زیر سینٹ کا, اس کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا جائے, اور مختلف ممالک جو ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے ذریعے اس مسئلے کو کا جو ہے نا وہ تدارک کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم نے جو اسرائیل امریکہ کا آپ نے کہا جی اس کا وہ رشتہ دار لگتا ہے, میں ان کو چاہنا چاہنا ساڑھے لوگ آختے نہیں میں تے آپ نے دت پوترے کا ساتھ دے سا, تے اسرائیل اس کا دت پوترے نہیں, اس کا پتر ہے, اور یہ بھی نجائز ہے, تے اس نے اپنے نجائز پترے کا ساتھ تو دینا ہے, تے اسی اپنے جائز مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہ دیواں. کہنے کا میرا مقصد یہ کہ بھائی سفارتی طور کے اوپر وہ ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں, وہاں پہ سفارتکاری کے ذریعے سے امریکہ کو مجبور کیا جائے کہ اسرائیل کو اس نقطے کے اوپر لے کے آئیں کہ جو آپ نے فلسطین کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کیا اس کو ختم کریں. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. ایک تو اس کا سیاسی حل یہ, اور دوسرا حل یہ جی کہ جو ہے نا وہ افواج پاکستان سے ہم کہیں کہ وہ لڑے, تو ہمارا اپنا ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے, تو میں اس موقع پہ یہ بھی بات کہنا چاہوں گا جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہتے فوج کو یہ کرنا چاہیے. وہ بھائی فوج کیا کرے, سیلاب آتے تو فوج ہوتی ہے, زلزلے آتے تو فوج ہوتی ہے, سیکورٹی کے معاملات آتے تو فوج ہوتی ہے, سیاستدانوں کے گھر کا رونا دھونا ہوتا ہے تو تب بھی فوج کے ان کے مسائل وہ بھی فوج کو حل کرنے پڑتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں
جو لوگ اس وقت فلسطین کے حوالے سے ہماری افواج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا غلط کر رہے ہیں. وہ بہت بڑے جو ہے نا وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. ہماری فوج ہمارے ملک کے لیے، اور تمام اسلامی ممالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی فوج رکھیں، ان کو روکا کسی نے بھی نہیں. اس حوالے سے دو مثالیں جو پیش کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، ان کی بڑی ہمت ہے، سفید داڑھی اور سفید ریش ہیں. 40 دن تک وہ ادھر اسلام آباد میں ڈی چوک بند کر کے بیٹھے رہے. عیدیں ان دونوں ادھر کی. اتنا بڑا تقریباً صرف مذمت کر دیں کہ جو بھی ہو رہا ہے، صرف وزیر اعظم سے کہیں کہ اسماعیل جانیوں کال کر کے بول دے کہ مذمت کرتے ہیں آپ کا، اتنا وہ بھی نہیں. دوسرا تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ نے کسی مسئلے میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ متحرک یا اتنے جگہ جگہ شدت انہوں نے طبیعت میں آئی، بہت انہوں نے وہ کیا. ہمارے اس جو موجودہ یہ ہمارے حالات چل رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ہتھیار ویپن یہی کیمرہ اور یہ مائک ویپن بھی ہے اور سب کچھ یہی ہے. تو اس دور میں ہمارے علماء کو اس چیز سے کیوں دور ہے؟ مطلب کہ ان کو اس چیز کو جوائن کرنا چاہیے. اگر ابھی دیر بھی ہوگی تو درست ہے، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے بہت کم علماء ایسے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہوئے یا ان باطل قوتوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس کے تناظر میں کیا کہیں؟ آپ نے دو سوال آپس میں جوڑ دیے، ایک سینیٹر مشتاق صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب. میں ان کی وضاحت کر دی کہ انہوں نے ایک کام کیا نا. میں پھر اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا قد کاٹ ہے. ان کی علمیت، ان کی قابلیت اور ان کی جو پبلک میں پاپولیرٹی، اس کا انکار نہیں ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کا بھی ہے، غیر بات ایک مذہبی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل جدا نہیں ہیں، ان کی ایک ہی رائے. لیکن سیاسی طور پر اگر مسئلے کا حل ہوگا ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا، ڈیبیٹ کے ذریعے ہوگا، ڈسکشن کے ذریعے ہوگا، تو اس کے لیے سب سے مؤثر نام وہ مولانا صاحب کا ہے. یعنی وہ ان قوتوں کو مجبور کر سکتے ہیں بیٹھنے پہ. اس کے علاوہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ کوئی شک نہیں، وفاق المدارس کے سربراہ، ان کے ساتھ بہت بڑی دینی قوت، ان کا عزت احترام میں خود بھی ہمارے دل میں ان کی عزت ہونی چاہیے. ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، ایک بات کر رہا ہوں معذرت اس کے لیے. ابھی عالمی ریکارڈ نا پیش کیا انہوں نے کہ کس کی زیادہ چل سکتی ہے یا کون سنا جا سکتا ہے یا کس کی سنی جا سکتی ہے. جی، ان میں ایک تقی عثمانی صاحب کا نام بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. بڑے بڑے حکمرانوں کے نام تھے، کہیں امریکہ کے وہ اور کہیں ہمارے وہ، لیکن تقی عثمانی صاحب کے در ایک عالم دین ہے اور ان کے نام اس لسٹ میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے قد کاٹ میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور علماء کی بہت بڑی ایک کھیپ ان کے پیچھے موجود ہے. ان کے پیچھے ہاتھ باندھے وہ کھڑے تھے، ان کے ایک انگشت شہادت کے اشارے کے منتظر ہیں. لیکن اگر آپ سیاسی محاذ پہ اس مسئلے کو لے کے آئیں گے اور سیاسی کے لیے، تو میرے خیال سے مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہتر وکیل کو خود ملنے کے لیے جب مدارس کا معاملہ ہوتا ہے ادھر آئے تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. میں اپنے دیگر جو دینی مذہبی جماعتوں کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یار خدا کے لیے، ہم بہت زیادہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے، یوں کھڑا ہونا چاہیے، یوں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، چائے میں چینی زیادہ ہو گئی ہے، کڑی میں نمک زیادہ ہو گئے، ان چیزوں سے باہر نکلیں، ایک قوت بنے، ایک طاقت بنے، کفر کو بتائے کہ ہم کسی مسئلے میں ایک ہو سکتے ہیں. رہی بات آپ نے کہا جی یہ کیمرہ اور یہ میڈیا کے دور کے اس میں علماء کیوں نہیں آ رہے؟ ایک تو آپ کا قومی لیول کے جو چینل ہے، نیشنل چینل، اس پہ تو علماء کو بالکل بلیک لسٹ کیا گیا ہے نا. یعنی پوری ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے اور پیچھے سے کار فرما ہوتا ہے جی کہ ہم نے علماء کو آگے نہیں لانا. یعنی گزشتہ ایک قومی لیول کا چینل ہے بول نیوز، اس پہ مفتی ابو محمد صاحب آتے ہیں. وہ بہت بڑے اہل حق کی بہت بڑی طاقتور آواز ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا بے باکی کے ساتھ والے حق کا مقدمہ وہاں لڑتے ہیں. تو یوم معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پر ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ اسکپ کیا گیا اور ان کو جو ہے نا اس طریقے سے تانا بانا لگایا گیا جی کہ وہ نہ آئے. انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا، بہت اچھا کیا. میں انہیں آپ کے کیمرے کی وجہ سے سلام پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کی جرت کو سلام، آپ نے بڑی جوامردی کا مظاہرہ کیا اور آپ کسی بول نیوز کے محتاج نہیں. اللہ نے آپ کو بولنے کا ملکہ دیا ہوا ہے. آپ اپنے بول بولتے ہیں، بول والے تو آپ کو بلواتے ہیں نا، بول والے بھی آپ کے بول کے محتاج ہیں. تو آپ بالکل بھی اس حوالے سے پریشان نہ ہو، ہم جیسے فقیر لوگ آپ کے ساتھ ہیں. علماء سے میری گزارش ہے، تو علماء سے آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ طالب علم ہیں کہ آپ نے یہ موبائل کے کیمرے کے ذریعے اپنے مدارس پوائنٹ کا نام رکھ کے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ رکھا، مدارس پوائنٹ. یعنی مدارس کے پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے کہ مدارس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ بھائی مدارس میں کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جی جیسے ہمارے وزیر اطلاعات تھے اپنا پرویز رشید صاحب نے کہا جی مدارس دہشت گردی کیڈے، تو جب یہ کیمرہ دکھائے گا کہ یہ دہشت گردی کیڈے نہیں، یہ تو امن پسندی کیڈے، یہ تو امن پسندی کی علامت ہے دینی مدارس. تو یہ تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس پہ کہ آپ نے یہ کام کیا، بہت اچھی بات ہے. اس کو آپ مزید بڑھائیں. اور میں کیمرے کی وساطت سے اپنے تمام دوست احباب سے جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے،
उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप खासकर जिला हरिपुर के हमारे जिला हरिपुर के जितने भी लोग हैं आज यहाँ पे आपके साथ इस प्रोग्राम के में मुलाकात हो गई। आगे अगर हमारे प्रोग्राम होते आपसे मुलाकात होती तो हम बाकायदा लोगों में ये आवाज लगाएंगे जितना हमसे हो सके कि भाई आप मदारिस पॉइंट को अपना पॉइंट बनाएं और स्कोरिंग पॉइंट बनाएं और इस पे काम करें आप। तो मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ। उलमा से कहूंगा कि आप लोग जब इस पे नहीं आएंगे इस कैमरे पे तो फिर बातिल कुव्वत इस पे कब्जा कर लेंगी, फिर आप कल गिला नहीं कर सकते जी कि हमें स्पेस नहीं मिल रही, हमें जगह नहीं मिल रही। ला माला आप आएंगे नहीं, तो जब आप आएंगे नहीं तो इंग्लिश का एक सादा सा जो है ना वो जुमला फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें, वो कोई तो पुर करेगा, फिर कोई और बातें कोई और आएगा। इस कुर्सी पे मैं नहीं हूँ, कोई और आएगा, आप इस कुर्सी पे नहीं हो, कोई और आएगा, फिर हमें उस पे गिला करने का कोई हक भी नहीं है। तो मैं गुजारिश ही करूंगा जी कि जहां तक हो सके कैमरे का भरपूर इस्तेमाल करें, मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, आवाज बने, आवाज लगाएं। और आपकी आवाज एक आजान है, आप उलमा से बड़ा ताकतवर कौन है जी? हर आलिम दीन 7वें दिन जुम्मे के लिए मिंबर पे आ जाता है, आवाम उसको सुनती है, उसको सुनाने का मलका हो, लोग उसे सुनते हैं और लोग साथ भी देते हैं। तो मैं तो उलमा से गुजारिश करूंगा कि भाई आप भरपूर तरीके से सोशल मीडिया का मुकम्मल और पूरी ताकतवर तरीके से हिम्मत जुर्रत के साथ जो है इसका इस्तेमाल करें, इसको मैं यूज भी ये करें। सोच रहा था अगर एक अबू मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में अपना एहतजाज इस तरह करवा सकता है, उसका वो एहतजाज भी बाकायदा चला है, पता चला है पूरे पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल हमें मीडिया के जरिए पता चला। अगर 10-20 अबू मोहम्मद हो जाएं तो पाकिस्तान को राख नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप कतरे कतरे से कहते हैं ना समंदर बनता है, तो अगर एक मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने बोल न्यूज के ऊपर उनकी बोल को जाम किया है, रुकवाया, अपनी बात रिकॉर्ड करवाई है, तो इसके पीछे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की सालों की मेहनत है। ये एकदम ऐसे नहीं हुआ है कि कोई सानिया हो गया, वादसा हो गया, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब सामने आ गए। इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है, होमवर्क है उनका, जो वो करते रहे इस काम को। तो आप भी इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करें, हमसे जितना हो सके हम तावन करेंगे। मैं आपके सलाम चैनल को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल इसी तरह तावन करें आपके साथ। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा इस नाज़र में कि ये जो इरशाद भट्टी अभी भी वो हो गया, अगर इसमें हमारा कोई अपना मतलब कि वो होता तो वो इस तरह ज्यादा तर्जुमे साहब तो उसने किस तरह कितने सख्त सवालात किए गए, मतलब कि जो आम जैसे मतलब कि लोग उसके यहाँ कितना इल्म नहीं है तो वो भी थोड़ा ज़हन में डाउट आ जाता है उनके बारे में। अगर ये कोई हमारा कोई आलिम उनसे इंटरव्यू करता है इस तरह का, वो अच्छे अंदाज से बोलता, सब कुछ करता, तो ये बेहतरीन इंटरव्यू कौम को अच्छा मैसेज मिलता है। लेकिन तारक साहब ये कह रहे थे कि अगर किसी को सजा देनी है तो इससे इंटरव्यू करवा रहे हैं इससे। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस बात खत्म करने से पहले आपके कैमरे से इरशाद भट्टी साहब को एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया, सारी जिंदगी में दावत और तबलीग का काम किया, बहुत बड़े आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील की खिदमात नो डाउट बहुत बड़ी खिदमात है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी वर्थ है, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, कोई शक नहीं है। वो उस्ताद भी है, मुदर्रिस है एक अच्छे। लेकिन एक दो नाम मैं इरशाद भट्टी साहब के लिए तजवीज़ करता हूँ, अगर वो इन दोनों नामों पे थोड़ा सा गौर कर ले तो इंशाल्लाह उनको तसल्ली बख्श फायदा होगा। और जैसे गाड़ियों के बाहर लिखा होता है ना, वर्कशॉप के बाहर, हमारे यहाँ छोटी बड़ी गाड़ियों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है जी। हर किस्म की मुरम्मत के लिए हमारे साथ राब्ता करें। तो इसके लिए दो नाम मैं दे देता हूँ आपको। एक मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है जी, वो पहले से आप उनको तकलीफ दें, वो उधर जाएं, वाले हक के नुमाइंदे। और दूसरे अगर उनको नफासत किस्म का इंटरव्यू भी चाहिए तो वो आदमी भी हमारे पास है, मौलाना शाहनवाज फारूकी साहब का वो सेशन रख लें, ठीक है। और इंशाल्लाह उनको वहां से तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। फिर भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो हमारे उस्ताद अल मुकर्रम आलमी मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना जाहिद राशिदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके सामने वो चले गए, उनको तसल्ली हो जाएगी। इन दो अहबाब को बुलाया, बहुत अच्छा किया, इनकी खिदमात, इनकी काबिलियत के हम मोतरफ हैं। लेकिन अगर इन जो मैंने नाम लिए, अगर इन हमारे बुजुर्गों से उनका राब्ता हो जाए तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इरशाद भी रहेगा और भट्टी भी बाटा हो जाएगा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा। जी बिल्कुल, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हम जरा फिर आपके मशकूर आपने हमारे वक्त निकाला, अल्लाह आपको खुश। तो इसी तरह शादोबाद रहें और मोहब्बतें फैलाते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।